وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل شیء واساس الاسلام حبنا اہل البیت صلوات پر محمد علیہ حضرات گرامی و معزز سامعین کرام، پرسہ داران جناب زہرا و ثانی زہرا سلام اللہ علیہما، ماتم داران سید الشہداء و شہداء کربلا علیہم السلام، خداوند عالم تمام مومنین اور تمام ماتم داروں کو اور عزاداروں کو اور محبان اہل بیت کو اور تمام حاضرین کو پروردگار عالم اپنی حفظ و امان میں محفوظ فرما۔ بار الہ، جن نوجوانوں نے آج یہ امام بارگاہ چونکہ پانی کے گرنے کی وجہ سے بھیگ رہا تھا اور ماشاءاللہ سے انہوں نے گرمی اور پسینے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تقریباً نوجوانوں نے اس امام بارگاہ سے چٹائی اٹھا کے بھیگی ہوئی کو اوپر ڈالا، جب سوکھ گئی تب تک وہ یہاں بیٹھے رہے اور اس کے بعد پھر اس کو بچھایا تاکہ عزادار آ کے بیٹھے اطمینان سے، جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ پروردگار عالم ان تمام جوانوں کو، ان کے والدین کو، بار الہ ان کے متعلقین کو، ان کے عزیز و اقارب کو ہر آفت و بلا پریشانی مشکلات سے محفوظ فرما۔ بار الہ اس خدمت کے صدقے میں ان کو مقامات مقدسہ کی زیارت سے مشرف فرما۔ بار الہ اسی طریقے سے ہم سب کی توفیقات میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اضافہ فرما۔ پروردگار امام آخر حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے امان و انصار میں شمار فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھیں گے، اللہم صلی اللہ۔ حضرات گرامی، مسلسل اسی بات پر جو ہے وہ بحث نہیں ہے، مجلس اعزاء کا سلسلہ جاری ہے کہ معرفت اہل بیت شاید کسی طریقے سے جو اہل بیت اطہار علیہم السلام کو جس بھی طریقے سے ہیں وہ پہچان لیں، اور پہچاننے کے ساتھ ساتھ ہم اہل بیت کے قریب یعنی ان کے بتائے ہوئے راستے کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ اہل بیت کے قریب تو کوئی نہیں ہو سکتا، ایسے بتائے ہوئے راستے کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ لہذا کل کی مجلس میں موضوع حضرت ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام بیان کیا گیا تھا، لیکن شاید ابھی جو ہے وہ علم نکلے گا، صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ لہذا کل کی جو مجلس ہے وہ تقریباً آخری مجلس ہوگی، اس کے بعد تو پھر مسائل بھی ہیں، چونکہ پرسوں کا دن تو غم کا دن ہے، اور پرسوں کا دن جو ہے وہ بہت بڑا غم کا دن ہے، جس کے دن انسان کو دنیاوی کاموں سے اپنے آپ کو روک لینا، کوئی بھی دنیاوی کام میں شامل نہ ہونا، نہ خرید و فروخت کرنا، نہ کسی طرح کی خوشی منانا، نہ کسی طریقے کی زیبائش و آرائش کرنا، نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ہنسنا وغیرہ ساری چیزیں، چونکہ عاشور کا دن بہت بڑے غم کا دن ہے، سال میں سب سے بڑے غم کا دن عاشورہ کا دن ہے، اس لیے کہ چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عاشورہ کا دن وہ ہے کہ جس میں جب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، تو اس کا یہ دن یہ ہے کہ جس میں پنجتن پاک علیہ السلام کا یہاں پر جو ہے وہ خاتمہ ہو گیا۔ خاتمہ اس طریقے سے نہیں جیسے ہمارا کسی چیز کا، بالکل ویسے نہیں، چونکہ وہاں لفظ یہی لکھا ہوا ہے، وہاں لفظ یہ لکھا ہوا ہے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے یہی لفظ لکھا ہے علل الشرائع میں، تو لہٰذا یہ سب سے بڑا غم ہے۔ حالانکہ
چوتھے امام موجود ہیں، پانچیں امام موجود ہیں، اس کے بعد چھٹے امام علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا. مگر سائل نے سوال کیا چھٹے امام سے، تو امام نے بتایا نہیں، سب سے بڑا غم کا دن عاشورہ کا ہے. اس دن مومنین کے لیے یہ ہے خاص طور سے کہ آستین الٹی ہوئی ہو، گریبان کھلا ہوا ہو وغیرہ، یعنی ایسے لگے فاقہ ہو، روزہ نہ رکھے، ایسے لگے کہ ہم غم زدہ ہیں، کسی بیوی کو اس کے لال کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، مثلا یہ ساری چیزیں. کل کی جو گفتگو تھی ہماری کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام جو ہیں وہ کسے کیا نواز دیں، یہ ہم اور آپ نہیں سوچ سکتے ہیں. اور میں نے ایک شعر سنا کہ مکتبہ صاحب کیا تھا کہ مجھ سے مت پوچھ کہ یہ مجھ پہ کرم کس کا ہے، جو تمہید بنائی تھی، مجھ سے مت پوچھ کہ یہ مجھ پہ کرم کس کا ہے، غور سے دیکھ میری چھت پہ علم کس کا ہے. لہذا حضرت ابوالفضل العباس علمدار علیہ السلام کو باب الحوائج کہا گیا ہے. باب الحسین کا کل تذکرہ ہوا تھا. لہذا عزیزان گرامی، خواجہ اجمیری نے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دیپنا است حسین. دیکھیے شعر مشہور ہے، بچے بچے کو یاد ہے شیعہ مسلک کے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جسے ہوشیار ہو وہ اور اسے یاد نہ ہو، چونکہ مجلسوں میں تبھی تقریباً جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں. شاہ بھی حسین اور بادشاہ بھی حسین. ایک لفظ شاہ ہے، ایک لفظ بادشاہ ہے. شاہ میں اور بادشاہ میں فرق ہے، شاہ میں اور بادشاہ میں فرق ہے. پہلے تو یہ تھا کہ شاید خواجہ اجمیری ضرورت شاعری کے لیے یہاں یہ دو لفظ لے آئے ہوں، وزن شعر کو پورا کرنے کے لیے، لیکن عزیزان محترم ایسا جملہ کیا ہے؟ دین است حسین دیپنا. ہمارے یہاں موضوع چل رہا ہے معرفت اہل بیت، جو ساری باتیں ہوئی وہیں سے ربط دیتے ہوئے. دیکھیں لفظ دین، متر متوجہ رہیے گا، دین. میں پہلے ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک جاگتی ہوئی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. دین کیا؟ دین اسلام. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے. کھلے کھلے الفاظ، بالکل ایزی اور آسان، مشہور و معروف ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. پھر سنیے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک بے شک بتحقیق اگر پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. اب آپ کسی سے پوچھئے تمہارا دین کیا، وہ یہ کہے گا میرا دین اسلام. شیعہ سے آپ پوچھئے وہ یہ کہے گا میرا دین اسلام. سنی سے پوچھئے وہ یہ کہے گا میرا دین اسلام. حنبلی، شافعی، دیوبندی، وہابی، بریلوی، جتنے بھی فرقے ہیں، سارے مسلمانوں سے پوچھئے گا، سوال کیجئے گا، شیعہ سے پوچھئے گا تمہارا دین کیا ہے؟ اسلام. کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی شیعہ نے یہ کہا ہو کہ میرا دین جو ہے وہ اسلام نہیں ہے؟ مثلا نہیں کہا کسی نے بھی. ہر ایک نے یہی کہا میرا دین اسلام ہے. تو پھر اختلاف کہاں ہے؟ توجہ رہے، پھر اختلاف کہاں ہے؟ بھائی جب سب کا دین اسلام ہے تو اختلاف کہاں ہے؟ بھئی جو ہے یہ فلاں فرقہ، یہ فلاں فرقہ، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ سارے جو ہیں، اختلاف کہاں پہ ہے جب سب کا دین ایک ہے؟ دیکھیے توجہ رہے، دین بنتا ہے نبی سے، نہیں غور کیا؟ دین بنتا ہے نبی سے،
نبی ہمارا ایک ہے، دین بھی ہمارا ایک ہے۔ نہیں توجہ نہیں دی۔ دیکھیں بہت تھوڑا سا وقت ہے، 10 بج گئے ہیں اور تقریباً 10 ساڑھے 10 تک جو ہے وہ تمام کرنا ہے۔ دین اسلام، دین کہے سے بنا؟ نبی سے۔ تھوڑا سا بولیے، نبی سے۔ نبی سے کیا بنا؟ دین۔ سارے مسلمانوں کا نبی کتنے؟ ہم آخر نبی کی امت ہے تو نبی ایک ہوا نا۔ آدم سے لے کے حضرت خاتم تک کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 1,24,000 انبیاء و مرسلین سارے فرقے مانتے ہیں، سارے مسلمانوں کا اعتراف ہے۔ مذہب پوچھئے، میں شیعہ، میں سنی، میں وہابی، میں حنبلی، میں شافعی، میں معتزلی، میں اشاعرہ، ہے الگ الگ مذہب۔ تو جو نبی سے بنتا ہے دین، تو پھر مذہب کا ہے کیا ہے؟ امام سے بنتا ہے مذہب۔ نبی سے بنا دین، امام سے بنا مذہب۔ یہ ہمارے اور آپ کے شرف کی بات ہے۔ امام ہمارے 12 ہیں، مذہب ہمارا ایک ہے۔ جن کے یہاں امام بدل گئے ان کے یہاں مذہب بدل گیا۔ بھائی توجہ نہیں دی آپ نے؟ ایک سلوات پڑھے نا محمد و آل محمد پر۔ اب آپ اس کو دوسری طریقے سے سنیے گا۔ منزل ہے میری نبی، مذہب سے نکلتا ہے راستہ، یعنی کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سارے کہتے ہیں ہمارا دین ہے اسلام، سب کی منزل ایک ہے، اور اس منزل تک لے جانے والے راستے کو امام کہتے ہیں۔ اس منزل تک لے جانے والے کو امام کہتے ہیں۔ منزل تک لے جانے والے کو امام۔ اب امام سے نکلتے ہیں فرقے۔ بھئی حنبلی فرقہ، یہ شافعی، یہ شیعہ، یہ فلاں فرقہ نکلے نہیں، امام سے نکلے۔ جو جس امام کا ماننے والا تھا وہ اس کا ماننے والا مذہب ہو گیا۔ ایک فقط شیعہ مذہب ایسا رہا جہاں نہ امام بدلے نہ مذہب بدلا۔ ارے جہاں راستہ بھی ایک ہے چاہے امام 12 ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اب آپ دیکھیں دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے قوم کہاں سے نکلتی ہے؟ قوم، فرقہ نکلے امام سے، یعنی قوم کہاں سے نکلتی ہے، یعنی قوم کہاں بنتی ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا 72 قومیں ہوں گی، اللہ کے نبی نے کہا 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے۔ یہ جو راستہ ہے، یہ جو مذہب کا راستہ ہے، اس سے نکلتی ہے قومیں۔ اور اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جو ہے وہ ناری ہوں گے، ایک ناجی ہوگا، ایک ناجی ہوگا۔ اب آپ دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے کیا بچایا؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ امام حسین میرے ہیں؟ بھائی وہ جو علماء بیان کرتے ہیں کہ مولا حسین سب کے ہیں، یہ جو بات میں نے یہاں بیان کی ہے مجھے اس شعر تک آنا ہے۔ وہ جو میں نے یہاں بات بیان کی ہے کہ نبی سے نکلتا ہے دین، راستہ نکلتا ہے یعنی مذہب نکلتا ہے امام سے، اور مذہب ایک راستے کا نام ہے، مذہب ایک راستے کا نام ہے۔ جہاں الگ الگ راستے ہو گئے وہاں امام کے پیچھے چلنے کے بعد لوگ بٹ گئے،
یہاں پر امام ایک رہا یا 14 رہے یا 12 امام رہے، مگر منزل ہماری نبی ہی رہے۔ اب آپ دیکھیے جو ساری قوموں کا، سارے مسلمانوں کا دین اسلام ہے نا، اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا مذہب الگ ہے یا میرا اسلام الگ ہے، یعنی سوری یہ میرا اسلام الگ ہے۔ کیا کہے گا؟ میرا دین اسلام، میرا دین اسلام۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا بچایا؟ دین۔ دین است حسین، دیپنا است حسین، دین است حسین، دیپنا است حسین، یعنی جو نبی کو بھی بچا لے اور نبی تک پہنچنے والے کو بھی بچا لے، اسے حسین کہتے ہیں۔ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ٹائم ہوتا ہے تھوڑا سا آدمی تھک جاتا ہے، اس کا احساس ہے، مگر تھوڑا سا آپ بیدار رہیے گا، میں بہت ہی مختصر کر کے کروں گا انشاءاللہ۔ لہذا جو نبی تک پہنچے اسے بھی بچا لے، یعنی جو دین کو بھی بچا لے اور دین پر چلنے والے کو بھی پناہ دے دے، اسے حسین کہتے ہیں۔ اب خواجہ اجمیری نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی شاہ کے معنی بھی وہی ہے، بادشاہ کے معنی بھی وہی ہے، حاکم، سلطان، مثلا حکمراں، مثلا جس کے ہاتھ میں اقتدار ہو، علاقے کی باغڈور ہو، تخت و تاج ہو، وہ شاہ بھی ہے، بادشاہ بھی ہے۔ مگر عزیزو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اسے یہ سن لیجئے، ایک مثال سے سمجھاتا ہوں میں۔ پہلے زمانے میں راجہ شاہی ہوا کرتی تھی، نوابیت تھی، پھر زمیندارے ضبط ہو گئے، زمینیں چلی گئی، دربار ختم ہو گئے، وہ جو دربار لگا کرتے تھے، شاہی ٹھاٹ باٹ ختم ہو گئے۔ جو شاہی ٹھاٹ باٹ تھے، شاہی محل، اس میں اگر کوئی بندہ آتا تھا اچھی خبر لے کر، بری خبر لے کر، تو وہ ایک جملہ کہتا تھا۔ اگر کوئی کہا کہ اس نے منحوس خبر سنائی، اس کی گردن اڑا دو، بھئی یہی طریقہ تھا دربار شاہی کا۔ اور اگر کوئی اچھی خبر لے کے آتا تھا، مثلا بادشاہ سلامت تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، کہا اس کا منہ موتیوں سے بھر دو، تو یہ بات کہنے سے پہلے، یعنی جو خبر لے کے آ رہا ہے، یہ بات کہنے سے پہلے ایک جملہ کہتا تھا، بادشاہ سلامت اگر میری جان بخشی جائے، اگر میری جان کو پناہ ہو تو میں ایک خبر لایا ہوں، کہو تو بتا دوں۔ بادشاہ کو سوچتا تھا یا بغیر سوچے ہی کہہ دیتا کہ ہاں میں نے جان بخشی۔ اب اچھی لائے خبر یا بری لائے، اسے قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ یعنی کہ جو بادشاہوں کے دربار میں ایک انسان کو بچا پناہ دے دے، اسے کہتے ہیں بادشاہ۔ جو ساری انسانیت کو پناہ دے، اب آئیے مدلل بات۔ آیت اللہ نقن ایک عظیم ترین عالم دین، ان کی کتاب ہے شاہ است حسین، اس میں ایک جملہ لکھا بہت خوبصورت۔ اس میں لکھا یہ ہے کہ دیکھیں شاہ اور بادشاہ ضرورت شعر کے لیے خواجہ اجمیری نہیں لائے ہیں، بلکہ اس لیے لے کے آئے ہیں کہ شاہ کے میننگ الگ ہیں، بادشاہ کے میننگ الگ ہیں۔ کہا کیا میننگ ہے؟ وہ اب آیت اللہ نقن صاحب لکھ رہے ہیں۔ کہا شاہ کے میننگ یہ ہے، معنی یہ ہے، جس کے دل میں سمائی ہو اسے شاہ کہتے ہیں۔ توجہ نہیں دی عزیزو، جس کے دل میں سارے انسانوں کی، یعنی یہ کہوں کہ پوری انسانیت کی ہمدردی سمائی ہو اسے شاہ کہتے ہیں۔ وہاں تو تفصیل سے ہے، ایک جملہ انہوں نے آخر میں لکھا ہے، اسے شاہ کہتے ہیں۔ اور جب یہ ساری چیزیں اسے حاصل ہو جائیں، کمالات، صفات، جاہ و حشم، اقتدار، یہ ساری چیزیں، یعنی ساری انسانیت اسے تسلیم کر لے،
اور اس کے سامنے سر نیاز خم کر دے اور پھر بھی وہ کہہ دے کہ نہیں میں تو اللہ کا ایک حقیر بندہ ہوں، اسے بادشاہ کہتے ہیں۔ اسی لیے کہا ہے خواجہ اجمیری نے، شاہ بھی حسین ہے بادشاہ بھی حسین ہے، صلوات پر محمد و آل محمد۔ لہذا دین کیا ہے؟ اسلام، اور امام حسین علیہ السلام نے کیا بچایا ہے؟ دین۔ اب اس کو اس نظریے سے دیکھ لیجئے کہ جو بتایا ہے کہ راستے الگ الگ ہیں، دو راستے ہوتے ہیں ایصال الی المطلوب، علم اصول میں ایصال الی المطلوب اور اراۃ الطریق، دو راستے ہیں منزل تک پہنچنے کے لیے۔ ایک تو یہ راستہ، دیکھیں منزل میری کیا ہے؟ نبی۔ راستہ جو ہے وہ مجھے کون سا اختیار کرنا ہے؟ دیکھیے دو راستے آدمی کے پاس، اراۃ الطریق اور ایصال الی المطلوب۔ ایک تو یہ ہے کہ مثلا آپ یہاں پلیا پہ اترے اور وہاں پر کوئی انسان بلیک کپڑے پہنے ہوئے کھڑا ہوا تھا، کالے کپڑے، اور آپ میں سے کسی نے دیکھا کہ وہ بلیک کپڑے پہنے کھڑا ہوا ہے تو کوئی یقیناً شیعی ہوگا۔ آج محرم کی 8 تاریخ ہے اور یہ کوئی شیعی ہے۔ آپ اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد میں اس سے معلوم کیا کہ بھائی مجھے امام باڑے میں جانا ہے، تو آپ مجھے رہنمائی کر دے کہ میں امام بارگاہ میں چلا جاؤں۔ اسے نہیں آنا تھا، کسی وجہ سے وہ کھڑا ہوا تھا، کسی کا ویٹ کر رہا تھا، اس نے کھڑا کہ دیکھو یہاں سے ڈھال سے نیچے اترو، ڈھال سے نیچے اتر کے لیفٹ لینا، لیفٹ سے سیدھے چلے جانا، جانے کے بعد میں لیفٹ سائیڈ میں امام بارگاہ ہے، دائیں سائیڈ میں جو ہے مسجد ہے، اور تم منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ وہ خود نہیں آیا، وہ خود نہیں آیا، وہیں سے کھڑے کھڑے رہنمائی کر دی۔ اب مثال کے طور پر میں تھا، میں اس کے کہنے کے مطابق نہ پڑھنا آتا ہے، مثلا اگر پڑھنا بھی آتا ہے تو وہاں منزل کا راستے کا پتہ نہیں لکھا ہوا، تو یہ بتائیے گا کہ جو اس نے مجھے بتایا ہے، نشاندہی کی ہے، میرے بھٹکنے کا امکان ہے یا نہیں؟ بھائی میرے ادھر ادھر گلی میں جانے کا امکان ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی کہ میں اگر یہاں ڈائریکٹ نہ آؤں تو یہاں سے گلی ادھر بھی جاتی ہے، نیچے سے جہاں پیڑ کھڑا ہوا ہے وہاں سے گلی ادھر بھی آتی ہے۔ اب میں وہاں تراہے پہ کھڑا سوچ رہا ہوں کہ ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، اب میں ادھر آنے کے بجائے ادھر چلا گیا، تو اب وہاں سے جس نے رہنمائی کی ہے، وہاں سے جس نے رہنمائی کی ہے، میرے بھٹکنے کا، گمراہ ہونے کا یقیناً پکا 100% یقین ہے کہ بھٹک سکتا ہوں۔ لیکن ایصال الی المطلوب، وہاں کوئی مومن کھڑا ہوا تھا، میں اترا، میں نے کہا جناب مجھے امام بارگاہ میں جانا، پیر مٹھا صوفی شاہ امام بارگاہ میں۔ اس جناب نے کہا کہ جناب آپ ٹھہرو، مجھے بھی وہیں جانا ہے، میرے ساتھ ساتھ چلو، جیسا جہاں سے میں جاؤں گا وہاں سے میرے ساتھ چلنا۔ اب بیچ میں ندی آئی تو میں بھی ندی میں چلا، وہ بھی ندی میں چلا، بیچ میں کانٹے پتھر آئے تو میں بھی چلا، وہ بھی چلا، بیچ میں بہت سی رکاوٹیں آئی، وہ بھی چلا، میں بھی چلا۔ اب اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہاں بتائیے میں بھٹکوں گا یا کیوں؟ اس لیے کہ انگلی تھام کے پہنچانے والا میرے ساتھ ہے، بس امام اسی کا نام ہے، امام اسی کا نام ہے، میں امام اسی کا نام ہے کہ جو راستے میں چھوڑ دے اسے امام نہیں کہتے ہیں، جو راستے میں چھوڑ دے گمراہ ہونے کے لیے اسے امام نہیں کہتے۔ اس لیے قرآن مجید میں 2 اماموں کا ذکر ہے، ایک جہنم کی طرف لے جانے والا، ایک جنت کی طرف رہنمائی کرنے والا۔ اب مجھے حق ہے کہ میں جس کے پیچھے جاؤں،
اگر مجھے ہدایت کے راستے پہ جانا ہے تو جنت والے امام کے پیچھے چلا جاؤں، اگر مجھے دوزخ میں جانا ہے تو جہنم والے امام کے پیچھے چلا جاؤں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو جو انگلی پکڑ کے منزل مقصود تک پہنچائے اسے ایصال الی المطلوب کہتے ہیں۔ بس اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام اسی ایصال الی المطلوب کا نام ہے، جو راستے میں کبھی گمراہ ہونے کے لیے نہیں چھوڑتے ہیں۔ کیسے نہیں چھوڑتے؟ کوئی بزم سجی ہو اور اس بزم میں بڑے بڑے لوگ مطلب پڑھے لکھے گفتگو کر رہے ہوں، مختلف مسالک کے مذاہب کے لوگ ہوں، دیکھیے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ لہذا وہاں گفتگو ہو رہی ہو، اب وہاں میرے جیسا کم پڑھا لکھا انسان بھی بیٹھا ہو اور میں یہ سوچوں کہ بھائی وہاں جو گفتگو ہو رہی ہے یہ تو مجھے گفتگو آتی نہیں ہے، یہ تو مجھے آتی نہیں ہے، یہاں تو مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے گی، ندامت ہوگی، پشیمانی ہوگی۔ اسی مجمع میں سے کسی نے مجھ سے سوال کر لیا، مولانا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ مثلا اب چونکہ مجھے آتا نہیں تھا، لفظ مولانا کو ہٹا دیجئے، مثلا بتائیے اے جوان، اے عزیز، اے حبیب، اے خلیل، اے دوست، بتاؤ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ مجھے نہیں آتا تھا۔ بس وہ امام ہی کیا ہے جو انگلی پکڑ کے منزل مقصود تک نہ پہنچائے۔ چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں تم لاجواب ہو جاؤ، امام فرماتے جہاں تم لاجواب ہو جاؤ پھر تمہاری زبانوں پر ہمارا کلام بات کرتا ہے۔ اور آپ آزما لیجیے اس بات کو، میری کیا بساط یہاں بیٹھ کے بول سکوں، میرے علاوہ کسی اور کی کیا بساط جو یہاں آ کے شعر پڑھ سکے۔ بارگاہ معصومین میں وہ الفاظ پہلے اجازت طلب کرتے ہیں اور اس کے بعد اہل بیت اسے طاقت اور حوصلہ دیتے ہیں تاکہ وہ بیان کر سکے۔ کسی کی طاقت نہیں ہے من عزیزو کہ کوئی بیان کر سکے، 2 لفظ بھی بیان کر سکے۔ یہ اہل بیت ہے کہ جو منزل مقصود تک لے کے جاتے ہیں۔ بس عزیزو، آج محرم الحرام کی 8 تاریخ گزر گئی، کل 9 محرم ہے، اور 9 محرم بعض جگہوں پر شہزادہ علی اکبر اور بعض جگہوں پر شہزادہ علی اصغر کے مسائل لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن چونکہ علم برآمد ہونا ہے تو حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے متعلق چند جملے مسائل کے مجلس کو میں تمام کرتا ہوں، چونکہ اتنا وقت ہو گیا ہے کہ اب جو ہے چہرے بتا رہے ہیں کہ اب بس کر دیجئے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، حضرت ابوالفضل العباس علمدار علیہ السلام کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ کل ایک معجزہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جناب عباس کی ذریعے سے ایک جوان نے اپنی ماں کی صحت مانگی تھی، اور الفاظ کیا تھے؟ مولا عباس یا تو میری ماں کو شفا دے دو، نہیں تو جا کے میں نجف اشرف میں تمہارے بابا علی سے تمہاری شکایت کروں گا۔ اور مولا عباس نے کس طریقے سے عطا کیا تھا؟ عزیزان گرامی، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے لو لگانا ہمارے لیے شرف کی بات ہے، مگر عزیزان گرامی یہ بھی شرف کی بات ہے کہ ہم مولا والے ہو جائیں، مولا والے ہو جائیں۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام جب جناب عباس کی ماں کو یہ معلوم ہوا کہ عباس کے سر پہ گرز لگا تھا، قافلہ واپس آیا مدینے میں اور یہ کہا گیا کہ عباس کے سر پہ گرز لگا، تو جناب ام البنین جو روزانہ شام کے وقت
जन्नतुल बकी में जाती थी, चंद कब्रें बनाती थी, गिरिया क्या करती थी, और कब्र हुसैन अलग से बना के गिरिया क्या करती थी। तो जनाब उम्मुल बनीन अर्ज़ करती है कि ये मैं कैसे मान लूँ कि मेरे अब्बास के सर पे किसी ने गुर्ज मारा। कहा बीबी वो क्यों? कहा इसलिए कि मेरे अब्बास का कद इतना बुलंद था कि इंसान चाहे फितरी तौर पे कितना भी बुलंद हो घोड़े पे बैठ के, मगर मेरे अब्बास के सर पे गुर्ज नहीं लग सकता, गुर्ज नहीं लग सकता। ये कौन बताए असल करबला क्या है? अगर ज़ैनब ना होती, अगर सैयद सज्जाद ना होते, इमाम बाकर ना होते, तो यकीनन वाक़े करबला पता ना चलती। अज़ादारान हुसैन ये है अबुल फ़ज़ल अल अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा एक रोज़ जनाब उम्मुल बनीन ने अर्ज़ किया कि मेरे अब्बास के सर पे गुर्ज लगा, कोई मुझे बताए। बीबी ज़ैनब आई और आने के बाद में कहा अम्मा भला किसकी मजाल जो अब्बास के सर पे गुर्ज मारे, लेकिन अब्बास की पेशानी पे तीर लगा हुआ था, हाथ कट चुके थे, और झुक कर अब्बास दोनों पैरों में घुटनों में दबाकर उस तीर को निकाल रहे थे, चूंकि हाथ नहीं थे। जैसे सर झुका हुआ था, पीछे से एक जालिम ने गुर्ज मारा। अज़ादारान हुसैन तसव्वुर करें, जब किसी के हाथ होते हैं और बुलंदी से नीचे आए तो हाथ टेक लेता है, मगर अब्बास जरी के हाथ नहीं थे। अज़ादारान हुसैन शाम वाली बीबी आती हैं। एक मरतबा जनाब सैयदा ज़ैनब आ रही है, जन्नतुल बकी से गुजर हुआ, शब जुमा है, ये जो कल गुजरी है, शब जुमा है। ज़ैनब कुबरा आई, देखा कि जन्नतुल बकी से गुजर हुआ, और जैसे जन्नतुल बकी से गुजर हुआ है तो क्या देखा, वहाँ एक नकाब पोश बीबी खड़ी हुई है, एक बुरके वाली बीबी है। उसने कहा बीबी ठहर जा, तो कहाँ जा रही है? कहा मैं मजलिस हुसैन में जा रही हूँ, मेरे भाई के अज़ादारों ने फर्श अज़ा बिछाई है, मैं वहाँ जा रही हूँ। कहा अगर जा रही है हुसैन के अज़ादारों तक पहुँचा देना। वो क्या पैगाम है? पैगाम ये है, हर इंसान का दिल मचलता है कि वो करबलाए मौला जाए, ज़ियारत करे, लेकिन वो नकाब पोश बीबी कहती है ए बीबी अगर तू जा रही है तो मेरे हुसैन के मानने वालों चाहने वालों से ये कह देना कि जब शब जुमा आए तो किसी छत के ऊपर खड़े हो जाओ और करबला का रुख करके ज़ियारत वारिसा पढ़ो। मैं वादा करती हूँ कि सवाब उतना ही मिलेगा जितना करबला जाने का है। अज़ादारान हुसैन कहा कि बीबी तू कौन है? चेहरे से सैयदा ज़ैनब फातिमा ने अपने चेहरे से नकाब को हटाया, हटाने के बाद में कहा ज़ैनब क्या तुम माँ को न पहचानोगी? मैं तेरी माँ फातिमा ज़हरा हूँ। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारान से सुने, अज़ादारान हुसैन मरतबा ये रिवायत कई तरीक़ों से बयान की गई है, भी बयान की गई है ये रिवायत, मगर अजीज़ो जनाब ज़ैनब कुबरा से सैयदा फातिमा फरमाती है ए शहज़ादी, अरे तू क्या ये समझती है कि मैं तेरे साथ न थी? अरे जब हुसैन मदीने से चला था, वहाँ से मक्का, और मक्का से करबला, और करबला से कूफा, कूफा से शाम में तेरे साथ साथ थी। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारान हुसैन एक मरतबा जनाब ज़हरा कहती है बेटी ज़ैनब, बेटी ज़ैनब, जब तू किसी शहीद को सवार करके भेजती थी और वो घोड़े से गिरता था तो मैं आगे बढ़ के उसके लिए अपने बाहें फैला देती थी और अपनी आगोश में ले लेती थी। अकबर गिरा मैंने गोद में लिया, असगर कासिम गिरा मैंने गोद में लिया, ना मोहम्मद गिरे मैंने गोद में लिया, मगर ज़ैनब अब्बास वो तन्हा शहीद है। जब अब्बास घोड़े से गिरा तो अब्बास के हाथ नहीं थे, अब्बास के बाजू नहीं थे, नहरे फरात पे कट चुके
عزاداران حسین آج آپ سے سن کے برداشت نہیں ہو رہا. ارے حسین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیسے برداشت کیا؟ زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیسے برداشت کیا؟ سید سجاد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیسے برداشت کیا؟ عزادارو ماتم حسین حسین حسین. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون. ماتم حسین حسین.